نبی پاک تشریف لائے اور اب صبح کے وقت میرے آقا نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ سنایا، ذرا غور کیجیے، وہ وقت تھا جب فقط 40-50 تقریباً 80-90 کے قریب مسلمان تھے، زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 11 سن نبوی کا وقت ہے۔ نبی پاک نے مکے والوں کے سامنے بتانا شروع کیا۔ ابو جہل بدبخت کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اگر مکے والوں کو جمع کر لوں انہیں بھی کہیں گے؟ کہا بالکل۔ مکے والے جمع کر لیے گئے۔ کہا بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، مکے میں شور مچ گیا۔ ابو جہل نے بدبخت نے نبی پاک کی گستاخی کرنا شروع کی۔ کہا دیکھو یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ کفر والے تو تھے ہی تھے، کچھ ایمان والے بھی تذبذب ہو گئے۔ جو کمزور ایمان والے تھے ان پر بھی امتحان کی گھڑی آ گئی۔ یاد رکھیے گا، واقعہ معراج جہاں نبی پاک کی شان اور قدر و منزلت کو بیان کرتا ہے، وہاں یہ ایمان والوں کا امتحان بھی ہے، یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ تمہیں اپنے نبی پر کتنا اعتماد ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ شور شرابہ ہوا تو مکے والوں نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے ابو بکر صدیق کو پیارے آقا سے دور کرنے کا۔ یاد رہے سیدنا صدیق اکبر اس زمانے میں بھی بڑے معزز تھے، بڑے بیپاری تھے، ان کا مسلمان ہونا کافروں کو بڑا کھٹکتا تھا۔ انہوں نے کہا کسی طرح ان کو دور کر دو، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ فوراً پہنچے صدیق اکبر کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا۔ کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، جن کا تم بڑا نام لیتے ہو، بڑا عجیب دعویٰ کرتے ہیں۔ کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں۔ اچھا یہ اعتراض کیوں تھا؟ پہلے تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھ لو۔ بیت المقدس جو ہے وہ 1 مہینے کا راستہ تھا۔ اونٹ پہ جائیں، گھوڑے پہ جائیں تو مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا راستہ، واپس آئیں پھر 1 مہینے کا راستہ، 2 مہینے کا سفر، اور تھوڑی دیر میں ہو کر آ گیا ہوں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لاجک یہ کہتی تھی کہ ہو نہیں سکتا ہے، مگر ہر چیز لاجک سے جواب نہیں دیا جاتا۔ صدیق اکبر نے یہ ہمیں سکھا دیا ہے۔ وہ دروازے پر گئے، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ کہا واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے سوال کرنے والے نے سوچا ہو کہ اب تذبذب آ رہا ہے، ہیزیٹیشن آ رہی۔ کہا ہاں تمہارے نبی یہی کہتے ہیں۔ کہا اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں۔ کہا اے ابو بکر تم تو بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو یہ سچ ہے؟ کیا کمال کا جواب دیا۔ فرماتے میں تو اس سے بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب نبی پاک مجھے آسمان کی خبر دیتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں، قرآن لاتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، نہ جبریل کو دیکھا نہ قرآن نازل ہوتے دیکھا، میں نبی پاک کی جب ان باتوں کو مانتا ہوں تو میں اس کو بھی مانتا ہوں۔